Bismillahirrahmanirrahim. So جیسے I promise ladies and gentlemen کہ I will be bringing lots of people for you, especially کچھ ایسے لوگ جو ہمارے لیے inspiration ہوتے ہیں, who bring a lot of inspiration not only for youngsters لیکن ایسی زندہ مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں جو realistic approaches ہوتی ہیں. So I'm very honored to have Mr. Asad Tahir Japa صاحب with us. Before I ask him to speak, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضرور بتانا چاہوں گا. اسد صاحب بنیادی طور پہ ایک سول سرونٹ ہیں اور پاکستان میں سی ایس ایس کر کے سول سروسز کے ساتھ منسلک ہیں, لیکن جو سب سے اہم بات ان کی ہے کہ ہی از اے ویری ریناؤنڈ پبلک اسپیکر, زبردست انداز میں بولتے ہیں. بوانا سے ان کا تعلق ہے, اور ایک ایسے خاندان سے تعلق ہے کہ جہاں بہت سارے جس میں تعلیم کے حیثیت سے آپ کہیں تو سارے بھائیوں نے اپنا نام بنایا. اور اس پہ تو میں بہت ساری ڈسکشنز کروں گا کہ ان کے ایک والد صاحب کا خواب تھا, اس کو کس انداز ریئلسٹک کیا, لیکن آج کل ایک مائناس پبلک اسپیکر ہیں جو زبردست انداز میں بولتے ہیں. ان کی جو لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور جو خاص طور پہ زبردست پبلک سیشنز سوشل میڈیا پہ اور مختلف ٹریننگ پروگرامز میں سنے جاتے ہیں. سول سروسز سے منسلک ہیں اور پاکستان کی سول سروسز میں ایک جانا مانا نام ہے. تو اسد جپا صاحب, فرسٹ آف آل ویلکم سر. بہت شکریہ دانیال. I'm really happy to be around once again, and it's good to see you back at this forum. Definitely جی, انسپریشن ہے جپا صاحب آپ سے, خاص طور پہ آپ سے ملاقاتیں رہی ہیں اس دور میں جب ہم اپنی زمانے طالب علمی میں تھے اور آپ سے انسپریشن لیتے تھے, اور اب ماشاءاللہ آپ اسی طرح سے ینگ ہیں, جوان ہیں, آپ کی باتیں ہم سنتے ہیں اور انسپریشن لیتے ہیں. بس یہ جو آپ کے خواب ہیں وہ جوان رہنے چاہیے. آپ کی امنگ, آپ کے جذبے, آپ کا پیشن, that keeps you young basically. Every morning I have learned to wake up with new dreams and I keep chasing my dreams till I retire for my day. So it's your dreams, it's your burning desire to do something better, different, that keeps us young. Right, that's wonderful, wonderful. اچھا اسد صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک, اور امید کرتا ہوں کہ مہینہ آپ کے لیے بہت برکتوں والا ہوگا. جی دانیال, میں بھی آپ کے اس ایوالو پلیٹ فارم سے اپنے سارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو رمضان کریم مبارک اس کی دیتا ہوں, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہماری زندگیوں کو اسودہ حال بنائے, اور اس کرونا کی وبا جس نے گلوبل پینڈیمک کی شکل اختیار کر لی ہے اور پوری دنیا آج اس لاک ڈاؤن کا شکار ہے اور گھر گھر میں پریشانیاں ہیں, اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے سے ہماری زندگیوں میں, ہمارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کو اس کرونا کی وبا سے محفوظ اور معمون بنائے. اچھا صاحب, میں گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو مجھے ذرا بتائیں کووڈ لاک ڈاؤن کیسا جا رہا ہے, کس انداز کا ہے, سرکار میں کام بھی ہو رہا ہے اور مگر ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے, تو آپ کیسے ہیں, کام کر رہے ہیں, فیملی لاک ڈاؤن کس طرح کا سلسلہ گزر رہا ہے؟ اب تو ایک مہینہ اس سلسلے کو ہوا چاہتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا. دانیال, میں آنیسٹلی اینڈ فریnkly یہ شیئر کروں آپ سے اور اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ کہ میں نے لاک ڈاؤن کو بڑا نارمل اور بڑا ایزی لیا ہوا ہے, اس لیے کہ آفیشلی میں کمیٹڈ ہوں. ایف بی آر آپ کو پتہ ہے, ہم نے ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں, اور ٹیکسز کی ضرورت جتنی آج ہے اس ملک کو اتنی شاید کبھی بھی نہیں تھی. ایک ملک آپ کو پتہ ہے کرائسس سچویشن چل رہی ہے, ایک وار فوٹنگ پہ, فرنٹ لائن پہ ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے سول انتظامیہ, آرم فورسز, پیرا ملٹری فورسز, یہ سارے اپنی لائف کو رسک پہ رکھ کے فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں کرونا کے خلاف. اور ایف بی آر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اس سارے رجیم میں, اس لاک ڈاؤن میں بالکل فرنٹ لائن پہ ایف بی آر بھی کھڑا ہے, چونکہ باقی دفاتر آپ کو پتہ لاک ڈاؤن میں بند ہو گئے تھے اور بہت منیمم اسٹرینتھ کے ساتھ چند ایک اداروں کو کام کرنے کی اجازت ملی, لیکن ایف بی آر پورے اپنے جوش و جذبے کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ, although کہ ایف بی آر نے بھی ہمیں انسٹرکشنز ہیڈ آفس سے آئیں کہ جو سیکنڈ اولڈ ہمارے امپلائیز ہیں جن کی کوئی ایسی ہسٹری ہے ان کو آپ ضرور گھروں میں ورک فرام ہوم کی فیسلٹی دیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسز کلیکٹ ہوئیں گے تو اس کرائسس سے ہم آسانی کے ساتھ لڑ بھی سکیں گے اور باہر بھی نکل سکیں گے.
تو ایک تو میرا چونکہ آفس ورک ہے، میں آفس جاتا ہوں اور بلا خوف و خطر جاتا ہوں، تو وہ لائف تو ان چینج رہی چونکہ میں آفس جاتا ہوں. گھر میں بچوں کے ساتھ ذرا گپ شپ بڑھا دی ہے، ان کے ساتھ ذرا چیس وغیرہ کھیل لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے BBC کے ٹاک شو سنتے ہیں، ان کے ساتھ اچھی ہسٹری کی موویز دیکھتے ہیں، سائنس کی موویز دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ میں نے دا میگ ایک مووی دیکھی ہے جس میں وہ سی لائف اور سی کنگڈم پہ بڑی خوبصورت ریسرچ بیسڈ مووی ہے. تو ایک اچھا پلیزنٹ کوشش کر رہے ہیں زندگی کو رکھنے کی، اور بچوں کو خصوصاً اس خوف سے آزاد رکھنے کی اور آزاد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سو اٹس بزنس ایز یوزول. اور میرا خیال یہی دانیال اس کی اپروچ ہے اس لاک ڈاؤن کو کنفرنٹ کرنے کی، کہ اس کو ہم نے اپنے نروز پہ سوار نہیں ہونے دینا، اور اس کو ہم نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جمع مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور زندگی کا پہیہ تو پھر چلتے رہنا ہے، اور اس کو ہم نے زندگی کو آگے بڑھانا ہے. ونڈرفل ونڈرفل. اچھا اسد صاحب، میرا اور آپ کا تعلق بڑا پرانا ہے. یو آر این انسپریشن. بہت سارے لوگ اسد جپا کو سول سروسز اور اس سفر کے حوالے سے جانتے ہیں. آپ کے پبلک اسپیکنگ سیشنز جو ہیں بڑی زبردست باتیں سنتے ہیں. لیکن ہم آج اس اسد طاہر کی بات کرنا چاہیں گے جس کا تعلق بھوانا سے ہے، جو کہاں پیدا ہوا، کس طرح سلسلہ آگے بڑھا. آپ کے بڑے فالوورز ہیں. میں تھوڑا سا ذرا ہسٹری میں بیک میں جاؤں گا، تو تھوڑا سا اپنے سفر کا آغاز بتائیے سر. وی آر ویری انسپائرڈ فرام یو، تو آج تھوڑا سا آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے. دانیال، میں بالکل آئی ووڈ لو ٹو شیئر. میرا تعلق بھوانا کے ایک گاؤں سے ہے. بھوانا اب تحصیل ہے ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی. ڈسٹرکٹ 2009 میں چنیوٹ بنا. 2009 سے پہلے چنیوٹ ایک تحصیل سے ڈسٹرکٹ جھنگ کی. اور جھنگ جو ہے یہ پنجاب کا ایپی سینٹر ہے. ایگزیکٹ سینٹرل پنجاب کا جو نرو پوائنٹ ہے وہ جھنگ ہے. اور جب آپ بالکل میں کہتا ہوں ان دی ہارٹ آف پنجاب تھے، تو ہم انڈیڈ ان دی ہارٹ آف ڈارکنیس تھے. آج سے 3-4 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو ہمارا جھنگ چنیوٹ یہ کٹا ہوا تھا، فیصل آباد سے بھی، لاہور سے بہت دور، ملتان سے بھی دور، اسلام آباد سے دور. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے اسکول لائف شروع کی تو اپنے گاؤں کی پرائمری اسکول میں، اور وہ بوری والا ٹاٹ ہوتا تھا اپنے گھر سے ہم سارے لے کے جاتے تھے، اور پھر وہ اپنی کلاس کی وہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے اور اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے گھر سے نکلتے دوڑیں لگائی جاتی تھی. اور اس اسکول میں پھر جو آپ کے دوست ہوتے تھے وہ جو پہلے پہنچ جاتے تھے وہ آپ کی جگہ قابو کر کے بیٹھتے تھے، اور جو اس جگہ کو قابو کرنے کا انداز ہوتا تھا نا، وہ اس جگہ پہ لیٹ جانا ہوتا تھا، اور لیٹ کے پھر وہ ساتھی کی جگہ کو سنبھالنا ہوتا تھا، کیونکہ ساتھ ساتھ لوگ آ رہے ہوتے تھے اپنے ہمارے کلاس میٹس. تو ادھر کرسی اور فرنیچر چونکہ ہوتا نہیں تھا، زمین پہ بیٹھنا ہوتا تھا. تو وہ پھر میرے پاس وہ کھاد والی بوری ہوتی تھی، اس پہ 2 بیٹھ سکتے ہیں. تو جو میرا ظاہر ہے دوست ہوتا تھا وہ میری اس ٹاٹ کو، بوری والے ٹاٹ کو شیئر کرتا تھا. تو دیٹ از ہاؤ وی بگین آور اسکول. اور اسکول میں مجھے ایک واقعہ یاد ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرا جمپ سٹارٹ تھا ایجوکیشن میں. آپ کو پتا ہے دیہاتوں میں یہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ تو پلے گروپ، نرسری، پریپ کا رواج ہے. اور ہمارے زمانے میں کچی پہلی اور پکی پہلی ہوتی تھی. جو آپ کی پہلی کلاس ہے وہ کچی پہلی ہوتی تھی، اور اس سے پروموٹ ہو کے یعنی آپ پلے گروپ سے جب آپ نرسری میں جاتے ہیں تو اس کو پکی پہلی کہتے ہیں. تو وہ میں پکی پہلی، اور وہ پکی پہلی میں 3-4 کتابیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے قاعدے ہوتے تھے. اور تو میں پانی پینے جا رہا تھا، اسکول میں نلکا ہوتا تھا، تو پاس ہوتا تھا ہر کلاس کے پاس. جس نے پانی پینے جانا ہے یا باقی معاملات کے لیے کلاس چھوڑنی ہے تو اس کے ہاتھ میں پاس ہونا ضروری ہوتا تھا. ہمارے 2 استاد تھے پرائمری اسکول میں، 6-7 کلاسز تھی، کچی پہلی، پکی پہلی 1 اور 5 تک 7 کلاسز تھی. 2 ہمارے استاد ہوتے تھے. تو وہ 3-3 4-4 کلاسز کو وہ قابو کر کے وہ کچھ پڑھاتے بھی تھے، کچھ ڈنڈا بھی چلاتے تھے، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے نا وہ کنٹرول میں رکھتے تھے. تو میں جب نلکے کی طرف جا رہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو 1 کلاس پوری نے کان پکڑے ہوئے تھے، اور وہ مرغا بنانا اور کان پکڑوانا تو سکہ راج الوقت تھا. تو وہ ہمارے جو 1 کے استاد تھے اس سیکشن کے، وہ ان کو ڈنڈے بھی مار رہے تھے، اور ان کو ایک غیظ و غضب کی کیفیت میں وہ مبتلا تھے. تو جب وہ ڈنڈے مارتے تھے تو وہ ان کی چیخیں نکلتی تھی. 1 والے تھے بیچارے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے.
تو جب میں پاس سے گزرا تو جس کو ڈنڈے پڑے تو اس سے چیخ لگائی اور ماں کو آواز لگائی, تو وہ میری ہنسی نکل گئی. جب میں ہنسنا شروع ہوا تو وہ میرے استاد نے جو 1 والے تھے اس سے بڑی اپنی ذاتی انسلٹ سمجھا, تو اس نے مجھے بڑا طبقہ لگا کے ادھر آئے نا ذرا آپ. تو میں ڈر گیا سر, آئی واز ویری ینگ, میری عمر ہوگی 5 سال کا ہوگا. تو انہوں نے کہا تم کیوں ہنسے ہو؟ تو میں نے کہا سر یہ آپ مار رہے ہیں تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں تو میں ہنس پڑا ہوں. تو میں نے کہا سر آپ ان کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو اب یہ بڑا ایک اور گستاخ خانہ انداز تھا, یہ پوچھ لینا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے ان کو پہلا سبق سنا ہے اردو کا, اور میں نے ان سے 3 الفاظ لکھوائے, ان کو ایک بھی لکھنا نہیں آیا, اور وہ املا زمین پہ لکھنی ہوتی تھی. ایک آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی وہ اسٹیک ہوتی تھی اور زمین پہ املا لکھنی ہوتی تھی. تو میں نے کہا سر آپ نے ان سے کیا کیا لکھوایا؟ وہ مجھے 3 الفاظ یاد ہیں جو املا لکھوائی انہوں نے اردو کی, جس سے ان کو مار پڑی. تو ایک لفظ تھا نگہبان, ایک تھا حفاظت, اور تیسرا تھا مہربانی. تو میں نے چونکہ ادھر ڈرا ہوا تھا, مجھے بھی پتا تھا کہ شاید آپ مجھے ڈنڈے نہ پڑے, تو میں نے کہا سر یہ میں لکھ کے دکھاؤں آپ کو؟ تو انہوں نے کہا آپ لکھ دو. تو میں نے وہ اسٹیک چھوٹی سی پکڑی اور زمین پہ وہ 3 الفاظ لکھ دی. تو انہوں نے مجھے کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں پانی پینے جا رہا ہوں. اس نے کہا تم پانی بعد میں پینا, تم اپنا وہاں سے بستہ اٹھا لاؤ اور تم آج سے ان کے ساتھ بیٹھو گے. ان کو تو ایک لفظ نہیں لکھنا آتا اور تم ادھر پکی پہلی میں ہو اور تمہیں 3 الفاظ لکھنے آتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر فٹ اینڈ ایلیجیبل فار کلاس 1. تو وہ میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا ایک تو مار نہیں پڑی اور ساتھ پروموشن بھی مل گئی, میں بھاگ کے گیا. اور انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے میرے استاد محترم کو حکم دے دیا کہ اس کو بستہ اٹھانے دے اور یہ آج سے ادھر بیٹھے گا میرے بچوں کے ساتھ. تو دیٹ از ہاؤ آئی بگین مائی اسکول لائف. وہ بڑا مزیدار ٹائم تھا. ہمارے گاؤں میں یہ پرائمری اسکول تھا. اس کے بعد جب مڈل اسکول شروع ہوا تو مڈل اسکول میں جناب دانیال صاحب وہ ہمارے گاؤں سے 7 کلومیٹر دور تھا. اور 7 کلومیٹر سائیکل چلتا نہیں تھا. آئی واز ویری ویری اسمال کڈ. اور میرے سے بڑے سیف بھائی جو آج کل ڈپٹی کمشنر جیلم ہیں, وہ پہلے اس اسکول میں 6ٹھی میں تھے. تو میں جب 6ٹھی میں گیا تو وہ 7ویں میں پروموٹ ہو چکے تھے. تو یہ پیدل اسکول جاتے تھے ہمارے گاؤں سے مڈل اسکول میں. تو میں نے بھی ان کو پیدل جوائن کرنا شروع کیا اور ہم پھر پیدل اسکول جاتے رہے کوئی 1.5 سال کے قریب. پھر صاحب بھائی سائیکل چلانے کے قابل ہوئے اور میں پھر دونوں بستے پکڑ کے بیٹھتا تھا. تو ہم پھر پہلے 1.5 سال 14 کلومیٹر ایک دن میں پیدل, 7 کلومیٹر جانا اور 7 آنا. وہ رستے کی پگڈنڈیاں تھیں اور ہم پھر اپنے گاؤں سے نکلتے تھے. 8 سے 10 ہم اپنے گاؤں سے ہوتے تھے. پھر اگلے رستے کے جو دیہات تھے ان کے بھی 2-2 4-4 5-5 ساتھ ملتے. تو ہم 30-40 طلبہ کی ٹولی ہوتی تھی اور پھر ہم سپیڈیں لگاتے ہوئے ان پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے. ایسا صاحب بڑا ایک اہم سوال ہے کہ 7 کلومیٹر کا مطلب آج کل کے بچے کو ذرا سمجھانا کہ جس کے لیے اگر اس نے کسی چوک پہ بھی ساتھ میں پڑھنے جانا ہو تو اس کے لیے بھی ایک زبردست قسم کی گاڑی لش پش اس میں جانا, اور وہ بھی اتنا مشکل گمان ہوتا ہے. اور کہاں وہ اسد جبا جس نے 7 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوتا تھا, یہ روایات کہاں چلی گئی ہیں؟ یہ روایات ختم ہو گئی ہیں دانیال. میرے اپنے بچے نہیں مانتے ان باتوں کو. اور جب شروع میں نے ان کو بتایا, ایک تو ایز یو نو می کہ میں بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف ہو ایم آئی ایم پراؤڈ آف مائی اسٹرگل, آئی ایم پراؤڈ آف مائی ایفرٹس, مائی بیک گراؤنڈ. تو میں اپنے بچوں کو جب شروع میں بتانا شروع کیا, میری بیٹی اب کلاس 9 میں ہے اور آج سے 4-5 سال پہلے جب وہ اس قابل تھی کہ اس سے ذرا گپ لگائی جائے, تو میں نے جب اس کو بتانا شروع کیا, اس کے بھائی چھوٹے تھے ابھی, تو they were stunned. I mean they were really shocked. اور وہ ایک اسٹیٹ آف ڈس بلیف میں بھی تھے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے ہمارے بابا ہمیں گپ مار رہے ہیں. پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے بابا گپ نہیں مارتے, بات صحیح کرتے. تو یہ وہ زمانہ تھا, پسماندگی, ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن تھی ہماری رورل کمیونٹیز کی. بٹ وہ بڑا مزیدار ٹائم ہوتا تھا. ہم رستے میں گنے توڑتے ہوئے اور شلجم اکھاڑ کے کھاتے ہوئے اور اپنا پراٹھا ساتھ لے جاتے تھے. ہماری والدہ ہمیں
پراٹھا اور گھی شکر ساتھ دیتی تھی, کبھی کبھی دیسی انڈے کی آملیٹ مل جاتی تھی. اور ایک اور مزے کی بات دانیال مجھے یاد آ گئی کہ میں اور صاحب بھائی چونکہ بالکل چھوٹی عمر میں, ابو مرحوم چونکہ پروفیسر تھے تو انہوں نے ہمیں بالکل چھوٹی عمر میں اسکول ڈال دیا, تو ہم بڑے چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم مڈل اسکول میں 6ٹھی 7ویں کے اسٹوڈنٹ تھے. تو ہمارے دونوں کے بستے میں اپنا اپنا پراٹھا اور آملیٹ ہوتی تھی, اور کبھی کبھی ساتھ گھی شکر بھی ہوتا تھا. تو یقین کریں دانیال یار کہ اس زمانے میں سارے بچوں کے بیگ میں یہ ناشتہ بھی نہیں ہوتا تھا پراٹھے والا. تو وہ چونکہ ہمارے جو کلاس میٹ تھے نا جی وہ بہت بڑے تھے, قد کاٹ میں اونچے لمبے اور مضبوط توانا, تو وہ اکثر جب بریک ہوتی تھی تفریح اس کو بولتے تھے, تو اس تفریح ٹائم میں ڈکیتی ہوتی تھی ہمارے اس لنچ باکس کے اوپر جو ایک رومال میں پراٹھا لپیٹا ہوتا تھا, کیونکہ ان کے شاید بستوں میں وہ پراٹھا بھی نہیں ہوتا ہوگا, تو وہ پھر کبھی کبھی ان کو رحم آ جاتا تھا تو وہ آدھا پراٹھا سیف بھائی اور مجھے حوالے کر دیتے تھے, ہم اپنا لنچ کر لیتے تھے. اکثر وہ دونوں بھی کھا جاتے تھے. تو امی ہمیں اور ابو بیک اپ پلان کے طور پہ 4 آنے پاکٹ منی بھی دیتے تھے, اور اس 4 آنے میں 4 کنو ہوتے تھے, 4 کنو, اور شکر کندی بھی ملتی تھی اسکول کے باہر. میں ذرا نا اس کو آج کل کے حالات سے, there are lots of viewers ہمارے ساتھ, lots of people are following, اور انسپریشن اصل میں ایسے لوگوں سے لینی چاہیے. What has been most inspiring us صاحب is that آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارے نوجوان ہیں, وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے.